أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك آمين يا رب العالمين. جی سسٹر ندرت اگر ابراہیم کو سورہ یاد نہیں ہے تو آپ پڑھ لیجئے. ابراہیم کو یاد ہے، وہ تھوڑا تھوڑا بھول رہا ہے بس، کیونکہ اس نے بہت دنوں سے پھر ریوائز آپ نہیں جو کی ہے تو اس وہ کو کچی ہو گئی. ٹھیک ہے پھر آپ جہاں پہ غلطی ہو آپ اس کو کریکٹ کر دیجیے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیں. بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى يسرى. پڑھیے وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا الآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى فما لأحد عنده نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. جزاک اللہ الحمدللہ. تھوڑی تھوڑی جگہوں پہ بس آپ بھول گئے ورنہ آپ کو الحمدللہ یاد ہے. چلیے تو اب قدرے جو ہے وہ تھوڑی صورتیں جو ہے وہ لمبی ہوتی جائیں گی. جیسے سورۃ الضحیٰ تک جو ہے وہ صورتیں کافی چھوٹی تھی، بس بیچ میں دو تھوڑی لمبی صورتیں آئی تھی. کون سی دو صورتیں تھیں جو کمپیریٹیولی لانگر تھیں؟ السلام علیکم. سورہ العادیات اور سورہ العلق. سورۃ العلق اور سورۃ البینہ. سورۃ العادیات چھوٹی ہی ہے. تو اب جو ہے وہ ان تمام صورتوں سے کمپیریٹیولی جو ہے یہ صورتیں تھوڑی سی لمبی ہو جائیں گی، لیکن یہی کوشش کریں گے کہ ایک سیشن میں کمپلیٹ کر لیں. کہیں کہیں پر اگر ضرورت پڑے گی تو شاید کسی صورت کے لیے دو سیشنز کرنے پڑیں. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ مکی ہے یا مدنی. مکی ہی ہے. جی ہاں مکی صورت ہے یہ. جیسے ہم نے کہا ہے کہ جو اما یا اما پارا کی جو زیادہ تر صورتیں ہیں وہ مکی ہی ہیں. کچھ میں اختلاف ہے لیکن جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ صورتیں مکی ہی ہیں. تو یہ بھی مکی صورت ہے اور وہی مکے کے کچھ ابتدائی سالوں میں ہی نازل ہوئی تھی. وہی اسلوب ہے جو ہم پہلے پچھلی صورت میں دیکھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم سے والضحیٰ سورۃ الضحیٰ میں قسم سے جو ہے وہ ابتدا کی تھی، اور یہاں پر بھی جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسمیں کھا رہے ہیں. کتنی چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں دیکھ کر بتائیے. سب کے پاس ترجمے والا قرآن ہے تو بتائیے کہ کتنی چیزوں کی یہاں پر قسمیں کھائی ہیں. تین چیزوں کی.
جی بالکل، تین چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں. سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رات کی قسم کھا رہے ہیں، جنرلی دیکھ رہے ہیں، پھر ڈیٹیل میں تو ضرور جائیں گے. پہلی قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات کی کھائی ہے، پھر والنہاری دن کی قسم کھائی ہے، اور پھر کس چیز کی قسم کھائی ہے؟ اس ذات کی قسم کہ جس نے مرد اور عورت کو پیدا کیا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اپنی قسم کھا رہے ہیں. تو یہ تین قسمیں. پہلی قسم کیا ہے؟ واللیل اذا یغشا، کہ رات کی قسم کھا رہے ہیں. واللیل اگر کہتے تو صرف رات کی قسم ہے، لیکن کیا ہے؟ اذا یغشا، کہ جب وہ چھا جائے یا ہر ایک مخلوق کو ڈھانپ لے. تو اب آج کل ہمارے زمانے میں تو جو ہے وہ لوگوں کا روٹین ہو گیا ہے کہ رات کو دیر سے سوتے ہیں، اور اتنی الیکٹریسٹی اور نائٹ لائف لوگوں کی ہو گئی ہے، تو اس چیز کو امیجن کرنا شاید ہمارے لیے مشکل ہے. لیکن پرانے زمانے میں ابھی بھی گاؤں وغیرہ میں دیکھا جائے تو کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی رات ہوتی ہے اور اندھیرا چھا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اندھیرا تمام مخلوق کو ڈھانپ لیتا ہے اپنے اندر، جیسے کہ ایک کور ہے اور اس نے ہر مخلوق کو اپنے اندر جو ہے وہ سمو لیا ہے. اور اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے کہ لوگوں کی جو زندگیاں ہوتی ہیں وہ کیا ہو جاتی ہیں؟ اگر ہر طرف اندھیرا ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا کہ لوگوں کی زندگیاں جو ہے وہ سمجھ جاتی آئیں گی. ہیں، رک جاتی بالکل. تو تمام مخلوق کو رات نے ڈھانپ لیا ہے، اور جس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ مخلوق کی جو لائف ہے وہ ایٹ اے پوز آ گئی ہے، وہ وقتی طور پر رک گئی ہے، یا تمام جو مخلوق ہے وہ سو گئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا نظام بھی یہی ہے کہ دن کا وقت اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ معاش کے لیے اور اسٹرگل کے لیے رکھا ہے، اور رات کا وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کس لیے رکھا ہے؟ کہ انسان جو ہے وہ اس وقت آرام کرے اور سو جائے. اور اس روٹین کو ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے اسپیشلی کراچی میں یہ روٹین ہم نے کتنا خراب کر لیا ہے کہ سارا سارا دن ہم سوتے رہتے ہیں اور ساری ساری رات ہم جاگتے رہتے ہیں. اور اگلی پھر ایک قسم تو یہ ہے کہ رات کی قسم کھائی، پھر اس کے بالکل اپوزٹ کس چیز کی قسم کھائی؟ دن کی قسم کھائی. والنہاری اذا تجلی، اور دن کی قسم کہ جب اس کا اجالا پھیل جائے، یا تجلا جیسے ہم اردو کا بھی لفظ ہوتا ہے تجلی کرنا، یعنی رونما ہو جانا، اپیرنٹ ہو جانا. دن کی قسم کہ جب وہ اپیرنٹ ہو جائے، یعنی کہ کیا؟ کہ دن کا جو نور ہے وہ تمام مخلوق کو جو ہے وہ منور کر دے، اور تمام جو مخلوق ہے اس کی جو زندگی رات کے اندھیرے کی وجہ سے پوزڈ تھی، رکی ہوئی تھی، اب دن کی روشنی کی وجہ سے، دن کے اجالے کی وجہ سے وہ زندگی جو ہے وہ واپس جو ہے وہ رواں دواں ہو گئی ہے. تو جیسے کہ سورۃ الضحیٰ میں اسی طرح کی دو قسمیں کھائی تھی، والضحیٰ واللیل اذا سجا. تو الفاظ مختلف ہیں لیکن قسمیں جو ہے وہ وہی ہے، یعنی کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ امیجری پیش کر رہے ہیں وہ سیم ہی ہے. پھر اگلی جو بات فرمائی، اگلی جو قسم کھائی، وما خلق الذکر والانثی، اور اس ذات کی قسم کہ جس نے پیدا کیا ہے الذکر کو، یعنی کہ مرد کو، والانثی اور عورت کو پیدا کیا ہے. اچھا، تو مرد اور عورت جب کہا جائے تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ایک تو سب سے پہلے ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ اپنی قسم کھا رہے ہیں کہ وما خلقس، کہ جس نے پیدا کیا ہے مرد کو اور عورت کو، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے آپ کو اپنی ذات کی قسم کھا رہے ہیں. ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات کی قسم کھا رہے ہیں، تو یہ ایک اسپیشل قسم ہے. اب مرد اور عورت سے کیا مراد ہو سکتا ہے؟ آپ کے پاس یہ لکھا ہوا آ رہا ہے؟ ویسے آپ خود سے بتا دیجیے. بالکل. ایک جو تفسیر میں آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں ذکر اور انثیٰ کی، مرد اور عورت کی، تو جو پہلے مرد اور پہلی عورت تھی، یعنی بی بی حوا، آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی، تو ان کی قسم کھائی جا رہی ہے کہ ان کے بعد جو ہے وہ تمام مخلوق جو ہے وہ ان کے ہی بعد جو ہے، یا ان کے ہی ملاپ سے، یا ان کی وجہ سے جو ہے وہ تمام انسان یا بنی آدم جو ہے وہ وجود میں ہے. اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے مرد اور عورت کی قسم سے مراد؟ اچھا، اب دیکھیے کہ ایک جیسے ذکر جیسے طاقت والی چیز ہے، اور انثیٰ جیسے نرمی والی چیز ہے، نر اور مادہ. جی ہاں بالکل، نائلہ نے بھی یہ پوائنٹ بہت زبردست ریز کیا ہے کہ اپوزٹس، جیسے دن اور رات دو طرح کے اپوزٹس تھے، اور روشنی اور اندھیرا
اور زندگی کا شروع ہونا یا زندگی کی اسٹرگل کا کنٹینیو ہونا اور زندگی کی اسٹرگل کا رک جانا جیسے اپوزٹ تھا، تو اسی طرح سے یہاں پر بھی جو ہے وہ مرد اور عورت بالکل ہر طرح سے اپوزٹ ہے، کہ سیکشولی بھی اپوزٹ ہے، اور پھر مزاج کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے سے کے اپوزٹ ہے، کہ مردوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ مزاج کی بھی سختی پائی جاتی ہے، اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ فزیکلی بھی وہ اسٹرانگر ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ جب عورت کی بات کی جاتی ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے کہ وہ فزیکلی تو ویک ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ اس میں مزاج کی بھی نرمی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک اور تفسیر تھی، جزاک اللہ نائلہ، آپ نے پوائنٹ ایڈ کیا۔ اس کے علاوہ ہر مخلوق کو اگر دیکھا جائے، مخلوق مطلب لیونگ تھنگس کو دیکھا جائے، تو صرف یہ نہیں کہ ہیومن بینگز میں جو ہے وہ میل اور فیمیل ہوتا ہے اور ان کے یونین سے جو ہے وہ پھر نسل آگے چلتی ہے، بلکہ ہر لیونگ تھنگز میں، بے شک وہ اینیملز ہوں یا بے شک کہ وہ پلانٹس ہوں۔ تو یہاں پر جنرلائز بھی اس کو کیا جا سکتا ہے، کچھ تفاسیر میں مفسرین نے یہ نقطہ بھی نکالا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی ذات ہے کہ جس نے ہر اسپیشیز سے جو ہے وہ مرد اور عورت بنایا ہے، انسانوں میں بھی بنایا ہے، حیوانات میں بھی بنایا ہے، اور اسی طرح سے اینیملز میں بھی پلانٹس میں بھی بنایا ہے، کہ جو فلاور ہوتا ہے وہ میل فلاور اور فیمیل فلاور ہوتا ہے، اس کی فرٹیلائزیشن سے ہی جو ہے وہ فروٹ بنتا ہے۔ تو یہ اس کی تین جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ تفاسیر ہو گئی جو ہم نے ڈسکس کر لی۔ وما خلق الذکر والانثی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی قسم کہ جس نے جو ہے وہ ہر طرح کا یا ہر اسپیشی میں سے جو ہے وہ بنایا ہے، مرد اور عورت۔ اب قسم تو تین خالی واؤ کے ساتھ جو ہے وہ قسم جو ہے وہ کنیکٹڈ بھی تھی۔ اب کیا اگلی آیہ مبارکہ میں فرما رہے ہیں، یہ جواب القسم ہے۔ جواب القسم ہے، یہ کیسے پتا چلا؟ یہاں سے شروع۔ جی نائلہ؟ اس میں نا یہ شروع ہوا ہے ان یقیناً انا سے۔ بالکل بالکل، تو یہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہمیں پتا چلتا ہے کہ قسم کے بعد کیا جواب القسم آیا ہے یا جواب القسم نہیں آیا، تو جواب القسم جو ہے وہ زیادہ تر جو ہوتا ہے وہ یا تو انا کے ساتھ آتا ہے یا پھر لقد کے ساتھ آتا ہے۔ تو یہاں پر جو آیا نمبر 4 ہے یہ کیونکہ انا کے ساتھ آ رہی ہے، اور پھر ایک تو جن لوگوں کو نارملی پتا ہے، مطلب سمجھ میں عربک نہیں آتی، تو ان کے لیے بس انا ہی کافی ہے، لیکن جن لوگوں کو عربک تھوڑی سی زیادہ سمجھ میں آتی ہے تو ان کے لیے کیا ہے، ایک تو انا ہے، اور پھر اس کے بعد جو اس کا جملہ اس میں ہے نا، تو اس کی خبر پر بھی جو ہے نا وہ لام تاکید داخل ہے۔ لشتہ میں جو لام ہے وہ لام تاکید ہے، تو یہ ڈبل ایمفسس ہوتا ہے۔ اسی طرح سے لقت میں بھی ایک لام کا ایمفسس ہوتا ہے اور دوسرا قط کا ایمفسس ہوتا ہے، تو وہ ڈبل ایمفسس انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے کس چیز کو، کہ یہ جواب القسم ہے۔ اب جواب القسم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان سعیکم لشتہ، کہ تمہاری جو کوششیں ہیں وہ الگ الگ قسم۔ تو ہر انسان کو اگر ہم دیکھیں، بے شک وہ دو بہن بھائی ہی ہوں یا دو بہنیں ہی ہوں، ایک ساتھ ہی رہتے ہوں، ایون کہ وہ ٹوئنز بھی ہوں، تو ان کی زندگی کے جو حالات ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ آپ سب کی آبزرویشن ہے کہ ہر انسان کی جو اسٹرگل ہوتی ہے یا اس کے جو حالات ہوتے ہیں، حالات سب کے مختلف ہوتے ہیں نا، کوئی بھی دو ایسے انسان نہیں ہوتے کہ جن کے ایگزیکٹلی سیم حالات ہو۔ لائف کی سٹرگل جو ہے وہ سب کی ڈفرینٹ ہوتی ہیں، زندگی میں انسان کے جو ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز آتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ہر انسان کا اپنا الگ ٹیسٹ اینڈ ٹرائل ہوتا ہے۔ تو ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات کیا ہو گئی کہ انسان کی جو سٹرگل ہے، یعنی کہ دیکھیں ہر انسان اپنی زندگی میں کوشش تو کر رہا ہے نا، لیکن وہ کس چیز کی کوشش کرتا ہے وہ الگ ہے۔ مختلف لوگوں کو مختلف چیزوں کی اس لیے اسٹرگل کرتے ہوئے دیکھتے۔ آپ لوگ بتائیے کہ کس کس طرح کی آپ لوگ دیکھتے ہیں لوگوں کو اسٹرگل کرتے ہوئے، جاب کے لیے، سب پڑھنے کے لیے؟ جی، جو لوگ اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں ہیں وہ پڑھائی کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں، جو لوگ جاب کر رہے ہیں وہ جاب کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں، اس کے علاوہ دین کی طرف آنے کے لیے بھی اسٹرگل ہوتی ہے۔ جی
مطلب اگر کسی کے حالات دینی حساب سے پہلے کمزور تھے اور وہ دیندار ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی اس کو بہت سٹرگل کرنی پڑتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ اگر کوئی انسان پہلے، اگر آپ کے گھر کا ماحول اتنا دیندار ماحول نہیں ہے اور وہ شخص بعد میں جو ہے وہ دین پر آنا چاہ رہا ہے، تو اس کی اپنی اسٹرگل. لیکن دراصل یہاں پر جو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر انسان کی جو اسٹرگل ہے یا اس کی جو ایفرٹس ہیں وہ در حقیقت الگ الگ ہیں. وہ کس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ کس چیز کے لیے اپنی ایفرٹس کو یوز کرتے ہیں، وہ اپنی آخرت کو بنانے کے لیے اسٹرگلس کو یوز کرتے ہیں. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنی اسٹرگل کو یوز کرتے ہیں. ہاں. اور یہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں اور اپنی آخرت کو کما لیں. تو کچھ لوگوں کی جو اسٹرگل ہے وہ کس لیے ہے؟ وہ اپنی ابدی زندگی کے لیے، اپنی آخرت کی زندگی کے لیے، یا جنت کے حصول اور اللہ کی رضا کے لیے. اور کچھ لوگ جو اکثریت ہوتی ہیں ہم میں سے، ان کی کیا اسٹرگل ہوتی ہے؟ ہم تو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، ہے نا. اگر 100 لوگ ہیں ہم میں سے، تو 100 میں سے شاید کوئی ایک ہی وہ نیک انسان ہوگا جس کی خالصتاً جو ہے وہ صرف آخرت کی اسٹرگل ہے. ورنہ ہم تو دنیا کے پیچھے بھاگنے والے لوگ ہیں، اور ہمارا یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ دنیا کے کام کر لے. اگر جو ہے وہ کوئی ورکنگ پرسن نہیں بھی ہوتا، خواتین کی ہوتی ہیں، تو ان کی کیا اسٹرگل ہوتی ہے کہ میں اپنی فیملی ممبرس کے لیے ایفرٹ کرتی رہوں، ان کو راضی کر لوں، سسرال والوں کو راضی کر لوں، گھر والوں کو راضی کر لوں، شوہر کے لیے ایفرٹس کرتی رہوں. آپ ضرور کریں، لیکن ایونچولی آپ کو کرنا ہے. آپ اگر کسی مخلوق گھر والوں کی بھی خدمت کر رہی ہیں تو اس کے پیچھے بھی سوچ کیا ہونی چاہیے کہ میں ان کی خدمت کر رہی ہوں، ان کے لیے پکا رہی ہوں، ان کے لیے کپڑے دھو رہی ہوں، ان کے لیے گھر کے کام کر رہی ہوں. کیوں؟ تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو، ہے نا. تو ایونچولی وہ اسٹرگل تو گھر کے کام ہوں گے، کھانا پکانا ہوگا، لیکن اس کا آپ کو ثواب مل جائے گا کہ جب آپ کی نیت یہ ہے کہ میں ان کو کھلا رہی ہوں کیونکہ یہ مجھ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، اور میں ان کو کھلا رہی ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے. تو دیکھیں ساری چیز کیا ہو جاتی ہے؟ وہ نیت کی ہو جاتی ہے. پکاتا تو ہر کوئی ہے. ایک مسلمان ماں بھی پکا رہی ہوتی ہے اپنے بچوں کے لیے، اور ایک جو ہے وہ نان مسلم ماں بھی اپنے بچوں کے لیے پکا رہی ہوتی ہے. ایون اگر آپ ماں نہیں بھی ہے، لڑکیاں بھی ہیں جو گھر کے کام کر رہی ہوتی ہے، تو آپ کوئی بھی گھر کا کام کریں، گھر کی صفائی بھی کر رہی ہیں، تو آپ یہ کریں کہ گھر کیا میں صاف ستھرا رکھ رہی ہوں، کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ پاکی اور صفائی جو ہے وہ پسند ہے، اور دوسرا یہ کہ جو ہے اس کی وجہ سے میری فیملی کے گھر صاف ہوگا تو میری فیملی ممبرس کو یہ اچھا لگے گا. تو اس نیت سے جو ہے وہ آپ کا وہی کام جو ہے وہ عبادت اور آپ کی آخرت کا حصول کا جو ہے وہ بن جاتا ہے. اگر آپ کی نیت یہ ہوگی کہ بس میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کام کر رہی ہوں، تو اس کا خوش قریب کر لے، تو پھر اس میں کیا ہے کہ آپ کی ایفرٹ ویسٹ ہو گئی ہے. دنیا کی وہ ایفرٹس ہوں گی، اور پھر وہ عارضی طور پر ہے کہ آپ کے چلو وقتی طور پر گھر کے لوگ، یا جس کے لیے آپ، یا آپ اپنے باس کو خوش کرنے کے لیے، کوئی امپلائی ہے تو وہ اپنے امپلائر کو خوش کرنے کے لیے یا کر رہا ہے، تو وہ عارضی طور پر آپ کی وہ ایفرٹس ہیں، اور پھر آخرت میں تو آپ کو اس کا کوئی بھی اجر نہیں ملے گا. تو یہی سورۃ اللیل ہم کر رہے ہیں، آپ لوگ ابھی آئے نا، اور اس کی آیت نمبر ہم 4 کر رہے تھے. تو یہی کہ ہر انسان کی جو ہے وہ مختلف اسٹرگلز ہے. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مختلف اسٹرگل کر رہے ہیں، اور ان کی نیت بھی مختلف ہے کہ وہ آخرت کے حصول کے لیے کر رہے ہیں یا عارضی طور پر دنیا میں کچھ جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ اسٹرگل کر رہے ہیں. اب جب یہ اسٹرگلز کے بارے میں کہا کہ ہر کسی کی جو ایفرٹس ہیں یا ہر کسی کی جو اسٹرگل ہے وہ مختلف ہے، کوششیں، تو پھر اب آگے جو ہے وہ 2 گروہوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، 3 آیات ایک ساتھ کریں گے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. تو پہلا کون سا گروہ ہے؟ کہ بہرحال وہ لوگ کہ جو کسی اللہ کے راستے میں اپنا مال دیا اور تقوی کو اختیار کیا. اما من آتا، بہرحال وہ کہ جس نے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور اس نے تقوی کو اختیار کیا. وہ صدق بالحسنى، اور سب سے اچھی بات کی تصدیق کی یا اس کو دل سے مان لیا.
تو پہلے کون سے طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں. اچھا یہاں پر جو تو آ رہا ہے اور بریکٹ میں سب کے پاس ہی شاید آ رہا ہوگا کہ اللہ کے راستے میں مال دیا. مال آ رہا ہے نا, لیکن تفسیر میں وہی بات ہوتی ہے کہ ترجمے اور تفسیر میں کیا فرق ہوتا ہے کہ تو ہمیں ویسے بیسیکلی تو عطا کرنا ہے, مال دینا ہے. اچھا مال جب ہم دیتے ہیں تو وہ کس کس طرح سے دینا ہوتا ہے اللہ کی راہ میں, پہلے یہ ڈسکس کر لیتے ہیں. جی آپ بتائیے. بالکل سب سے پہلے کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے دے, ہاں بالکل صحیح. اللہ کی رضا کے لیے بالکل صحیح کہہ رہی ہے. سب سے پہلے دیکھیں جب اللہ کی راہ میں مال دینے کی بات آ رہی ہوتی ہے نا, تو سب سے پہلے فوکس کیا ہونا چاہیے, جو ہمارے اوپر فرائض ہے, یعنی کہ سب سے پہلے زکوٰۃ آ جاتا ہے, پھر اس کے بعد واجبات آ جاتا ہے, واجبات میں کیا آ جاتا ہے, قربانی آ جاتی ہے, اور اس کے بعد جو ہے صدقۃ الفطر آ جاتا ہے, اور باقی جو ہے وہ کچھ لوگوں پر جو ہے وہ فدیہ وغیرہ جو ہو جاتی ہے وہ, اور پھر اس کے بعد جنرلی اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا ہوتا ہے. لیکن ہم نے کچھ لوگوں کو ایسے بھی دیکھا ہے, میں نے تو دیکھا ہے, شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا, کہ ویسے نا وہ اللہ کی راہ میں بہت زیادہ خرچ کرنے والے, بہت زیادہ اللہ کی راہ میں غریبوں کو دینا, ان کو کھلانا, ان کو کپڑے دینا, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن زکوٰۃ دینے کا اہتمام نہیں کرتے. تو جب اللہ کی راہ میں آپ دے رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنی زکوٰۃ, یعنی جو آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے, جو دینا ضروری ہے, پہلے اس کو دینے کا اہتمام کریں, پھر اس کے بعد جو ہے وہ نفلی صدقات پر آئے. تو ایک بات یہ یہاں سے نکلی من آتا ہمیں, اور دوسری بات کیا ہوئی یہاں پر کہ جب آتا آ رہا ہے تو اس میں جو ہے نا وہ تمام عبادات آ جاتا ہے, جس میں پہلی تو مالی عبادات ہم نے بات کر لی, اس کے ساتھ ساتھ جو بدنی عبادت ہے کہ وہ مال کے ذریعے تو ہم نہیں دیتے بلکہ اپنے جسم کے ذریعے ان کو دیتے ہیں نا, وہ بھی عطا کرنا ہوتا ہے لیکن وہ جسم کے ذریعے کرنا ہوتا ہے, جیسے نماز ہے, جیسے روزہ ہے, اور مختلف جو عبادات ہے. اور پھر مالی اور بدنی دونوں عبادات بھی کچھ ایسی عبادت ہوتی ہیں جس میں دونوں آتے ہیں, جیسے حج اور عمرہ وغیرہ ہے. تو یہ تو جب آتوں میں تمام عبادات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو ہے وہ فرض کر دی ہیں, وہ تمام اس میں آ جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات بھی. تو اللہ کی راہ میں عبادت کرنا, اور اسپیسیفکلی اگر ہم صرف جو ہے وہ ترجمے پر جائیں گے تو ترجمے میں صرف مال کے دینے کی بات آ رہی ہے. تو ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے بدنی طور پہ بھی اور مالی اعتبار سے بھی, اور دوسرا واتقوا, اور اس نے تقوی اختیار کیا کہ صرف جو ہے وہ اللہ کی راہ میں عبادت کرنے والا ہی نہیں ہے, بلکہ وہ کیا ہے, وہ تقوی اختیار کرنے والا ہے, یعنی کہ وہ گناہوں سے بچنے والا ہے, اور وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے تو اس وقت اس کو اس بات کا خیال ہوتا ہے کہ اللہ کا ڈر, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں, اور اگر میں نے کوئی غلط کام کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. تو یہ وہ متقی شخص بھی ہے. تو دو کو باتیں یہ آ گئی ایک گروپ میں کہ وہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ خرچ کرنے والا ہے, مالی طور پر بھی اور بدنی طور پر بھی, اور اللہ سے کا تقوی اختیار کرنے والا ہے, اللہ سے ڈرنے والا ہے, یا اس کو اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے کا ہمیشہ خیال رہتا ہے. اور پھر اگلی تیسری بات کیا ہے, وہ صدق بالحسنی, اور وہ سب سے اچھی بات کو دل سے اس نے مانا. تصدیق کی وصدقہ یعنی تصدیق کرنا, ماننا, دل سے ماننا, ایکسپٹ کرنا. حسنہ, الحسنہ کیا ہے, جی بالکل, تو جو سب سے اچھا کلمہ الحسنہ یعنی سب سے اچھا, اور یہاں پہ علماء نے کیا کہا ہے, یعنی کہ سب سے بہترین کلمہ, وہ کلمہ کیا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یہاں پر جو حسنہ سے بات آ رہی ہے, یعنی کہ اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو زبان سے بھی کہا اور اس کو دل سے بھی تسلیم کر لیا. اور یہی نہیں کہ وہ صرف زبان سے اس نے اقرار کر کے اور دل سے تسلیم کر لیا, پھر اس کے بعد تمام جو دینی عقائد ہے ان عقائد کو بھی اس نے جو ہے وہ دل سے جو ہے وہ مانا. تو یہ تین باتیں جس شخص کے اندر ہوئیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اگلی آیت میں, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ, تو ہم اس کو آرام کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے. تو لٹرلی اس کا مطلب فَسَنُيَسِّرُهُ, تو ان قریب ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے, یسرا کو آسانی,
یسرا کس چیز کو کہتے ہیں جو کہ آسان ہوتی ہے اور جس کو کرنا جو ہے وہ دشوار نہیں ہوتا، مشکل نہیں ہوتا۔ اور یہاں پر یسرا سے کیا مراد ہے؟ یہاں سے مراد یسرا سے ہے جنت، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان قریب ہم اس کے لیے جنت کو آسان کر دیں گے۔ اب جنت کو آسان کرنا کس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے یا اس گروہ کے لیے کہ جس کے اندر یہ تین کوالٹیز تھی کہ وہ عطا کرنے والے تھے اور وہ تقوی والے تھے اور انہوں نے کلمہ حسنہ کو یعنی لا الہ الا اللہ کو دل سے مانا اور اس پر عمل کرنے والے ہوئے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کو آسان کر دیں گے۔ کس طرح سے کہ جنت تک لے جانے والے جو اعمال ہیں ان اعمال کو کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ جو اعمال نیک اعمال ہیں جن کے ذریعے انسان جنت سے قریب تر ہوتا جاتا ہے، ان اعمال کو کرنا اس شخص کے لیے آسان ہو جائے گا، اور ان اعمال کو کرنا اس شخص کے لیے محبوب ہو جائے گا، کہ نیکی کے کام کرنا، نماز کو پڑھنا، ماں باپ کی فرما برداری کرنا، حلال روزی کمانا، یہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور جو چیز اللہ نے اس کو منع کیا ہے اور جو جنت سے دور لے جانے والے اور اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہیں، اس کی طبیعت میں ایسی چیز ہو جائے گی کہ جب وہ ان کو کرے گا یا ان کے قریب جائے گا تو اس کو برا لگے گا۔ فطرت اس کو اس بات پہ وہ بتائے گی کہ یہ غلط چیز ہے، کہ اگر وہ حرام کی طرف جا رہا ہے، وہ رشوت لے رہا ہے یا کوئی گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے، وہ ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے، تو اس کی فطرت یا اس کے دل سے ایک آواز آئے گی کہ یہ تم غلط کر رہے ہو۔ یا اگر نماز پڑھنے کا وقت ہے اور کسی وجہ سے وہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا اور نماز اس نے نہیں پڑھی، تو اس کے کبھی کبھی ہوتا ہے نا، جب ہم نماز پڑھے ہوتے ہیں اور ہم کبھی ہمارے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے کچن میں کھڑے ہو تو دل سے یہ نکل رہا ہوتا ہے کہ اللہ نماز کو دیر ہو رہی ہے۔ تو اس طرح سے مختلف جتنا جتنا جس کا جیسا رتبہ ہوتا ہے اس کے لیے اس طرح سے ہے کہ کام کرنا، خیال کرے بات کرنی، اللہ کو تو اس کا مطلب ہے کہ شیطان آپ کے نفس پر اتنا حاوی ہو گیا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ نیکی کرنے سے روک رہا ہے۔ اگر آپ کے دل میں خیال بھی آتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے لیکن اس کے باوجود آپ اپنے کاموں میں ہی لگی ہوئی اور نماز نہیں پڑھ رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ شیطان یا آپ کا جو نفس ہے وہ آپ پر اتنا حاوی ہے جو آپ کو نیکی سے روک رہا ہے۔ تو یہ والی یہاں تک بات ہو گئی، ایک گروہ کے بارے میں بات کر لی۔ اب اگلے گروہ کے بارے میں کیا ہے؟ آیہ نمبر 8 سے وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اس کے بالکل کانٹرری یا اس کے اپوزٹ، بہرحال وہ شخص کی جس نے بخل کیا، یعنی کہ اللہ کی راہ میں اس نے مال خرچ نہیں کیا، اس کے جو فرائض اور واجبات ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہا، تو ظاہری بات ہے جو شخص اپنے فرائض اور واجبات ادا نہیں کر رہا تو پھر اللہ کی راہ میں ویسے ہی جو نفلی صدقات ہیں وہ کیسے دے گا وہ تو۔ اور اسی طرح سے عبادات، جو عبادات اس کی بدنی عبادت ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، اور جو ہے وہ نیکی کے کام کرنا، قرآن شریف کی تلاوت کرنا، ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا، یہ تمام چیزیں جو ہے جو کہ جنت سے قریب لے جانے والے اعمال ہیں، اس میں وہ بخل کر رہا ہے، یعنی کہ جو اس کو کرنا چاہیے، خرچ کرنا چاہیے جس طرح سے مالی طور پر بھی اور بدنی طور پر بھی، وہ اس طرح سے خرچ نہیں کر رہا۔ وَاسْتَغْنَى، اور وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے کہ وہ بے نیاز ہے، یعنی کہ وہ کیا سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ کی ضرورت ہے۔ کس وجہ سے وہ اپنے آپ کو اللہ سے یہ سمجھتا ہے کہ میں بے نیاز ہوں؟ شاید اس لیے باجی کہ اس کے پاس دنیا کا سکون ہے یا دنیا کی آسانیاں ہیں۔ جی، دنیا ہے اس کے پاس، اور کیا ہے؟ دوسری کیا بات کہی؟ دنیا کی آسانیاں ہیں، دنیا کی آسانیاں۔ دنیا کی آسانیاں۔ جی فاطمہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہاں، مال کی پہلے، جی مال اس کے پاس سب سے پہلے تو مالدار وہ شخص ہے، جو شخص مالدار ہوتا ہے نا، جس کے پاس بہت مال، جیسے فرعون تھا یا حامان تھا، تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے سارے لوگ ہیں جن کے پاس جو ہے جس کے پاس مال ہوتا ہے وہ اپنے مال میں اتنا زیادہ مشغول ہو جاتا ہے کہ جو ہے وہ اس کو اللہ کی فکر یا اللہ کے راضی ہونے اور ناراض ہونے کی فکر اس کے دل سے نکل جاتی ہے۔ تو یہ مال ہوتا ہے جو انسان کو جو ہے وہ اللہ سے بے نیاز کر دیتا ہے، یا بالکل
یہ تو بالکل ابھی انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الفجر میں یہی بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو دے کر بھی آزماتے ہیں اور آپ سے لے کر بھی آزماتے ہیں. تو مال بھی ملنا کوئی اللہ کی طرف سے یہ نہیں ہے کہ اللہ آپ سے بہت محبت کر رہے ہیں تو آپ کو مال دیا، بلکہ یہ ایک طرح کی آزمائش ہے کہ اب اس مال کے ملنے کے بعد کیا آپ کو اللہ یاد رہتا ہے، یا آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھول کر دنیا کی محبت میں لگ جاتے ہیں. تو یہی مال کی وجہ سے وہ شخص اللہ سے بے نیاز ہو گیا، اس کے دل میں اللہ کے نہ محبت ہے اور نہ ہی اللہ کا خوف ہے. اور پھر کیا وہ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. جی مدیحہ. وہ سمجھ وہ سمجھتا ہے کہ اس نے مال خود نے اپنی قابلیت سے کمایا ہے، اس کی کیپیبلٹی ہے بالکل اور جی وہ ہاں. ڈیزرو کرتا ہے. اور ہاں بالکل اسی طرح سے بالکل صحیح کہا. یہ سورۃ الکہف میں بھی ہم نے یہی پڑھا تھا کہ وہ باغ والا کیا سمجھتا تھا کہ اس نے اپنی محنت سے جو ہے وہ اس باغ کو سیٹ اپ کیا اور وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. تو یہی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی محنت سے، اپنے علم سے، اپنی قابلیت سے جو ہے اس مال کو کمایا، اور اس چیز کو بھول جاتا ہے کہ اللہ کی ذات ہے جس نے مجھے اس سے نوازا ہے. اور پھر وہی بات کہ یہاں پر اگلا کیونکہ اپوزٹ آ رہا ہے وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى کہ وہ تکذیب کرتا ہے، وہ جھٹلاتا ہے. الحسنہ کیا ہے؟ وہی ہے سب سے بہترین کلمہ، یعنی کہ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلمے کو وہ جھٹلاتا ہے. یعنی کہ اس کی تکذیب کرتا ہے کہ اس کو جب کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ تو جو ہے وہ ایمان نہیں لاتا اور کہتا ہے مجھے ایمان لانے کی کوئی ضرورت نہیں. اب اس شخص کے لیے کیا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ وَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، پس ان قریب ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے اس چیز کو، اسرا کو، یعنی کہ تکلیف دہ چیز کو. تکلیف دہ چیز ایک ایسی مشکل چیز، ایک جو آپ کو پریشانی میں اور تکلیف میں مبتلا کر دے. اور یہاں پر اسرا سے کیا مراد ہے؟ وہاں پر یسرا سے کیا مراد تھی؟ جنت تھی نا. تو یہاں پر اسرا سے پھر کیا مراد ہے؟ دوزخ، دوزخ. جہنم. بالکل یہاں پر اسرا سے مراد ہے جہنم. تو اسی طرح سے جیسے نیک لوگوں کو جن کے اندر 3 کوالٹیز تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نیک اعمال کو آسان کر دیا تھا. اب جن کے اندر یہ 3 فلاز ہیں یا 3 خرابیاں ہیں کہ وہ جو ہے وہ بخل کرنے والے ہیں اور وہ خود کو اللہ سے بے نیاز سمجھتے ہیں، اور وہ لا الہ الا اللہ کلمہ کو جھٹلانے والے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جہنم کو آسان کر دیتے ہیں. یعنی اسی طرح سے ان کے لیے جو ہے وہ جہنم کی طرف لے جانے والے اعمال کرنا ان کے لیے محبوب اور آسان ہو جاتا ہے. کہ اگر کوئی شخص ہے جو بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، تو اب وہ بالکل اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا کہ اذان ہو رہی ہے، نماز کا وقت آ گیا. رمضان میں روزے جو نہیں رکھنے کے عادی ہو رہے ہیں وہ کیا ہے، ان کو فرق ہی نہیں پڑتا. آج کل تو کچھ ایک 15-20 سال پہلے لوگ بہت زیادہ روزوں کی پابندی کیا کرتے تھے. نماز کی پابندی تو خیر بہت سے لوگ بہت عرصے سے ہم ہمیشہ دیکھتے نہیں کریں، لیکن 15-20 سال پہلے لوگ کم از کم جیسے ہی رمضان آتا تھا تو روزے رکھا کرتے تھے. لیکن اب اتنے سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ کہتے نہیں ہمیں تو روزہ رکھنا بہت مشکل لگتا ہے، میں تو رکھ ہی نہیں سکتی روزہ. تو مطلب پہلے اگر کوئی روزہ نہیں بھی رکھتا تھا تو وہ اس پر کم از کم شرمندہ ہوتا تھا، لیکن اب لوگوں نے بہت ہی کیجولی اس چیز کو لینا شروع کر دیا. اور بہت ساری جو ہے وہ جیسے رشوت کوئی لے رہا ہے، ایک دفعہ اس نے لے لیا، شاید اس کے دل نے اس کو ملامت کی کہ تم نے برائی کی. اب وہ جو بار بار رشوت لینے کا عادی ہو گیا ہے تو اس کو لگ رہا ہے کہ یہ تو بہت نارمل سی بات ہے، سبھی لے رہے ہیں تو میں بھی لے رہا ہوں، اس میں کیا برائی ہے. تو جہنم کی طرف لے جانے والے اعمال اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں کہ وہ پھر مزید برائی کو آسانی سے کرتا رہتا ہے اور اس کو کوئی شرمندگی اور پریشانی نہیں ہے. آیت نمبر 11 ہے وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. اور جب ایسا شخص تباہی کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا. وما یغنی عنہ کہ اسے کوئی جو ہے وہ فائدہ نہیں پہنچائے گا، مالہ اس کا مال، اذا تردہ، تردہ کہتے ہیں کسی گڑھے میں گرنا اور گر کر ہلاک ہو جانا. تو جب وہ گڑھے میں گر رہا ہوگا اور ہلاک ہو رہا ہوگا تو پھر جو مال ہے دنیا میں جس سے وہ سمجھ رہا تھا کہ میں تو بے نیاز ہوں، مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے، نہ مجھے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنے کی ضرورت ہے، تو اب جب آخرت میں وہ یہ گڑھا کون سا ہے، تو اس میں پہلا تو وہی قبر.
کہ جب کوئی جو ہے وہ برا شخص، بد کردار شخص جو ہے وہ، بد اعمال شخص جو ہے وہ، اس کو قبر میں ڈالا جائے گا، تو ظاہری بات ہے، ہم نے پڑھا ہے کہ اس کی جو قبر ہے وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گی۔ اور پھر آخرت کے دن کیا ہوگا کہ وہی بات کہ جب اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم بھی تو ایک گڑھا ہی ہے، تو اس وقت کیا پھر اس کا مال دنیا میں جس نے وہ سمجھتا تھا کہ یہ میرا مال جو ہے وہ میرے پاس ہے، تو میرے پاس ہر چیز کا اختیار ہے، تو اب آخرت میں تو یہ مال اس کے کچھ کام نہیں ہے۔ آخرت میں کیا چیز ہے جو انسان کے کام آتی ہے؟ صرف اور صرف جو آخرت کی کرنسی ہے وہ نیک اعمال ہے، تو کیونکہ اس کے پاس وہ نیک اعمال نہیں تھے، تو اب اس کا جو مال ہے وہ اس کے کسی بھی کام نہیں آ سکتا۔ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سچ ہے کہ راستہ بتلا دینا ہمارے ہی ذمے، کسی شخص کو ہدایت دینا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو صحیح راستے کا پتہ تو ہوتا ہے نا، لیکن وہ اس کو صحیح راستے کو یا حق کو جاننے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتے، تو اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے کہ ہمارے ہی ذمے ہے راستے کو بتانا، یعنی کہ راستے کو بتانا، اور صرف یہ نہیں کہ راستہ بتا دیا ہے، اس راستے کو بتلانے کے بعد اس پر چلنے کی توفیق بھی دینا، ہے نا، کہ اگر کسی کو ایک راستہ پتا ہے کہ ہمارے گھر سے لے کر جو ہے وہ بہادر آباد تک کا راستہ سبھی کو پتا ہے، لیکن اب ضروری تو نہیں کہ ہر کوئی بہادر آباد جائے، ہے نا۔ اسی طرح سے جو اللہ کی طرف صراط مستقیم ہے، ایک ایسا سیدھا راستہ ہے جو اللہ کے قریب آپ کو لے جا رہا ہے، وہ بہت سارے لوگوں کو پتا تو ہوتا ہے۔ جو مسلمان ہیں ابھی ہمارے اس زمانے میں، مسلمانوں کو سیدھا اور صحیح راستہ اور غلط راستہ تو پتا ہے، اس کے باوجود کتنے مسلمان ہیں ہم سب میں، کہ ہم کون ہیں، کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ جو اللہ کی طرف سے جو ہے وہ توفیق جس کو ملتی ہے وہی اس سیدھے راستے پر چل سکتا۔ اور پھر اگلی آیت مبارکہ میں نے کیا فرمایا، ان لنا للآخرۃ والأولیٰ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو آخرت اور دنیا ہے وہ ہمارے ہی قبضے میں ہے، کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہے، اور آخرت میں بھی جو کچھ ہے وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہے، اور اس کے علاوہ کسی کا بھی نہیں۔ تو انسان کی جو دنیا کے لیے بھی اگر کوئی اسٹرگل ہے، تو اس میں بھی جب دنیا بھی اللہ کی ہے اور آخرت بھی اللہ کی ہے، تو انسان کو پھر اپنی ہر اسٹرگل جو ہے وہ کس لیے کرنی چاہیے، وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے۔ وَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، لہٰذا میں نے تمہیں اس بھڑکتی ہوئی آگ کی سے خبردار کر دیا ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ، پس میں نے خبردار کر دیا ہے، تمہیں انذار کر دیا ہے، تمہیں ڈرا دیا ہے، نارن ایک آگ سے، کیا ہے، تلظہ جو کہ بلیزنگ فائر جیسے کہتے ہیں نا، شدید بھڑکتی ہوئی آگ۔ اب اس شدید بھڑکتی ہوئی آگ کے بارے میں مزید کیا فرمایا ہے، یا لا یصلاھا الا الاشقی، کہ اس آگ میں اور کوئی نہیں ڈالا جائے گا، یا اس میں کوئی نہیں جو ہے وہ اس میں داخل ہوگا، سوائے کس کے، الاشقی کے، جو کہ شدید بدبخت ہے۔ تو جو شخص بہت ہی بدبخت ہے وہ اس میں ڈالا جائے گا۔ الذی کذب وتولی، وہ شخص کہ جس نے تکذیب کی اور منہ موڑ لیا، وہی والی بات جو پہلے ہو چکی ہے، تو اس لیے ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے۔ یہاں پر کیا بات کی جا رہی ہے کہ وہاں اس میں جو ڈالا جائے گا وہ الاشقی ڈالا جائے گا، کہ جو کہ شدید بدبخت ہے۔ تو شدید بدبخت میں یہاں پر جو علماء کرام نے فرمایا ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس میں وہ شخص ڈالا جائے گا کہ جو الاشقی ہے، جو بدبخت ہے، جو کہ دنیا میں جس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانا۔ لیکن یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں نا، کہ مسلمانوں میں سے جو لوگ جنہوں نے جو ہے وہ گناہ کیے ہیں، ہم سبھی گناہ گار ہیں، کچھ نہ کچھ گناہ تو تمام مسلمان کرتے ہیں، تو پھر ان کو اس آگ میں ڈالا تو جائے گا، لیکن اتنے ہی عرصے کے لیے کہ جب تک اس کو آگ میں ڈال کے ان کو مسلمانوں کو ان کے گناہوں کی سزا مل جائے گی۔ جب سزا مل جائے گی تو پھر ان کو اس آگ سے نکال دیا جائے گا، لیکن ہمیشہ کے لیے اس بھڑکتی ہوئی آگ میں کون شخص ڈلے گا، جو کہ جو ہے وہ جو مسلمان نہیں تھا، جو شدید بدبخت تھا۔ تو یہ والی ایک چیز ہے جس کی کلیریفیکیشن ضروری ہے۔ الذی کذب وتولی، تو جس نے جو ہے وہ تکذیب کی
جس نے جو ہے وہ جھٹلایا یعنی کہ دین کو قبول نہیں کیا اور منہ موڑ لیا، کہ جب اس کے سامنے دین کو پیش کیا تو اس نے اس کو قبول کرنے کے بجائے منہ موڑا اور وہ چل گیا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور جو پرہیزگار شخص ہے، جو متقی شخص ہے، وہ اس سے جو ہے وہ کروٹ پلٹ لے گا، یا اس سے جو ہے وہ دور کر دیا جائے گا، یعنی جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے اسی سے متعلق کہا جا رہا ہے، جو کہ متقی شخص ہے وہ اس سے جو ہے وہ اسے دور کر دیا جائے گا یا اس سے وہ بچا لیا جائے گا۔ مزید اس کے بارے میں کیا ہے، الذی یؤتی مالہ یتزکا، کہ وہ شخص جو کہ اپنا مال دیتا ہے کس لیے، کہ وہ اپنا تزکیہ نفس کر لے، کہ اس سے جو گناہ ہوئے ہیں اور اس کے جو برائیاں ہیں وہ مال کو دینے کی وجہ سے جو ہے وہ اپنا تزکیہ نفس کر لے۔ اور پھر مال دینے سے تزکیہ نفس کس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں جو مال کی محبت ہوتی ہے وہ محبت دل سے جو ہے وہ ختم ہوتی جائے۔ اچھا، اب ایک اور چیز جو ہے نا، یہاں پر ابھی آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن ایک اور جو تفسیر میں نقطہ آ رہا ہے وہ کیا آ رہا ہے کہ یہاں پر دو الفاظ یوز ہوئے۔ آیہ نمبر 15 میں کیا ورڈ یوز ہوا ہے، الاشقا، اور پھر اگلی آیہ جو ہے آیہ نمبر 17 میں اس میں کیا ورڈ یوز ہوا ہے، الاتقا، یعنی سب سے زیادہ بدبخت اور سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار۔ تو اس کے بارے میں جو ہے وہ ایک تفسیر جو ہے وہ تفسیر المظہری میں انہوں نے فرمایا ہے، کیا فرمایا ہے کہ یہاں پر جو اشقا کہا جا رہا ہے اور جو اتقا کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود جو لوگ تھے اور آپ کی تکذیب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹلی جن لوگوں نے جھٹلایا تھا وہ الاشقا ہے، سب سے زیادہ بدبخت۔ اور پھر الاتقا کون ہے، سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار کون لوگ ہیں، وہ یعنی کہ صحابہ کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے جو ہے وہ تصدیق کی اور آپ کا ساتھ دیا، وہ سب سے زیادہ متقی لوگ ہیں، یعنی کہ صحابہ کرام۔ تو پھر یہاں پہ یہ ایک پوائنٹ نکلتا ہے کہ صحابہ کرام جو ہے وہ کسی بھی صورت جو ہے وہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے احادیث مبارکہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مختلف جو ہے وہ آیات مبارکہ میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ہے وہ اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ جو صحابہ کرام ہیں وہ جو ہے وہ جہنم میں کسی صورت میں نہیں جائیں گے۔ اس کے بارے میں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جو بہترین لوگ ہیں یا بیسٹ آف دا جنریشنز ہیں وہ کون ہیں، وہ میرے ساتھی ہیں، یعنی کہ صحابہ کرام، پھر جو ان کے بعد ہے یعنی کہ تابعین، اور پھر جو ان کے بعد ہے وہ تبع تابعین۔ تو صحابہ کرام جو تھی وہ بیسٹ آف دا جنریشن تھی، پہلی بات یہ۔ پھر اس کے بعد وہ بہت زیادہ نیکیاں کرنے والے لوگ تھے۔ اگر کبھی کسی صحابی سے کوئی گناہ انسان تھے یقینی طور پہ کبھی نہ کبھی، لیکن ان کی نیکیوں کے مقابلے میں ان کے گناہ جو تھے وہ بہت کم تھے۔ پھر اگر ان سے گناہ ہو جاتا تھا تو وہ توبہ کرنے والے تھے کہ وہ فوراً ہی اس کو اپنے گناہ کو کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے اور اس پر جو ہے وہ اللہ سے توبہ اور استغفار کرنے والے تھے۔ پھر جو تفسیر میں فرمایا صحابہ کرام سے متعلق کہ حدیث شریف میں آتا ہے کسی عام نیک شخص کی صحبت کے بارے میں کہ اس شخص کوئی نیک صالحین لوگ ہیں، ان کی صحبت میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی جو ہے وہ بدبخت اور نامراد نہیں ہو سکتے، ہے نا۔ تو پھر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خاتم النبیین، سید المرسلین، تو آپ کی صحبت میں جو لوگ ہیں تو پھر ان کا کیا درجہ ہوگا، وہ کبھی بھی بدبخت اور جو ہے وہ نامراد نہیں ہو سکتے۔ تو ان کی تمام تر جو نیکیوں میں سب سے زیادہ بڑی نیکی تھی وہ کیا تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہونا۔ تو اس وجہ سے جو صحابہ کرام ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ کبھی بھی ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ جہنم میں نہیں جائے۔ اچھا، تو پھر مزید آگے جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں الاتقا اور الاشقا کے بارے میں ہم نے دیکھ لیا دوسری تفسیر۔ پھر یہاں پر کیا ہے دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں آیہ نمبر 17، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اس سے جو ہے وہ
دور کر دیا جائے گا جو کہ سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اس کے بارے میں جو الاتقا ہے، کیا مزید اگلی آیت میں آ رہا ہے، الذی یؤتی مالہ یتزکا، وہ شخص کہ جس نے اپنا مال دیا تزکیہ نفس کرنے کے لیے۔ پورا یہ کر لیتے اینڈ تک، پھر اس کے بارے میں آگے بتاتی ہوں۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، حالانکہ اس پر کسی کا احسان نہیں تھا جس کا اس نے بدلہ دیا تھا، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، البتہ وہ صرف اپنے اس پروردگار کی خوشنودی چاہتا ہے کہ جس کی شان سب سے زیادہ اونچی ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور یقین رکھو کہ ان قریب وہ خوش ہو جائے گا۔ تو یہ چاروں جو کتنی آیات، آخری کی 5 آیات، 18 سے لے کر 21 تک، تو اس کے بارے میں جو ہے وہ خاص ایک شان نزول آتا ہے کہ ویسے تو جنرلی اگر ہم دیکھیں تو یہ کوئی بھی شخص جو اللہ کی رضا کے لیے مال کو خرچ کرنے والا ہے، اس سے وہ اپنا تزکیہ نفس چاہتا ہے، اور اس کے بدلے میں جس کے ساتھ وہ مال خرچ کر رہا ہے یا جس پر احسان کر رہا ہے، تو بدلے میں وہ کچھ نہیں چاہتا، صرف اور صرف وہ اللہ کی رضا کے لیے چاہتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَى، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان قریب اس شخص کو جو ہے وہ راضی کر دیں گے۔ لیکن خاص طور پر مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس کا شان نزول میں کس کا آتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، ان کے پاس جو ہے وہ جب اسلام کا آغاز ہوا اور شروع میں وہ مسلمان ہوئے، تو ان کے پاس بہت زیادہ مال تھا۔ اس مال کو انہوں نے کس لیے خرچ کیا؟ بتائیے اس مال کو، آن لائن پارٹیسپینٹس میں سے کسی کو۔ باجی انہوں نے جو ہے وہ دین کی جو ہے وہ تھی، کیا نام ہے، دین کے لیے بہت زیادہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر اس کو دین خرچ کے لیے کیا، اور کیا، خاص لیکن کر کے اسپیسیفکلی باجی ہاں اسپیسیفکلی غلام بہت آزاد سارے کیے تھے۔ غلاموں کو آزاد کرایا۔ بالکل ہم۔ یہ والی بات بالکل آپ نے صحیح کہی کہ انہوں نے غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے اپنے اس پیسے کو خرچ کیا، کہ جو غلام مسلمان ہو گئے تھے اور مسلمان ہونے کے بعد جو ان کے آقا ہوتے تھے وہ ان کے اوپر ٹارچر کرتے تھے، پرزیکیوٹ ان کو کیا کرتے تھے، تو اس کو دیکھ کر جو ہے وہ ان کو تکلیف ہوتی تھی، اور پھر جو ہے وہ ایک بہت بھاری قیمت دے کر ان کو جو ہے وہ آزاد کرا دیا کرتے تھے۔ حضرت بلال کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ ان کے مالک کا، ان کے جو آقا تھا، مالک تھا، اس کا کیا نام تھا؟ امیہ جی، اشقا، اس کا مالک امیہ بن خلف، جی سعدیہ ہاں آپ نے امیہ صحیح بن کہا، خلف۔ امیہ بن خلف جو ہے وہ بہت ہی بدبخت اور بہت ہی جو ہے وہ مسلمانوں کا دشمن تھا، اور حضرت بلال جب ایمان لے آئے تھے تو پھر وہ ان کے ساتھ اتنا ٹارچر کرتا تھا کہ کیا کیا کرتا تھا کہ آپ کو پتہ ہے صحرا کی جو ریت ہوتی ہے وہ سورج کی وجہ سے بہت جلدی اور بہت زیادہ تپ جاتی ہے، تو جب پوری طرح سے وہ ریت تپ جایا کرتی تھی تو جنگل میں لے جا کر ان کو جو ہے وہ زمین پر لٹا دیا کرتا تھا سینے کے بل، اور پھر ان کے سینے کے اوپر جو ہے ایک بہت بڑا پتھر رکھ دیتا تھا، اور ان سے کہتا تھا کہ یا تو جو ہے وہ تمہیں اسی حالت میں موت آئے گی، یعنی تم اسی طرح سے تڑپ تڑپ کے مرو گے، یا پھر جو ہے وہ تم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہو تو تم اس کو ایمان کو جو ہے وہ چھوڑ دو۔ تو ظاہری بات ہے حضرت بلال جو ہے وہ کیا کرتے تھے، وہ بس ہر لمحے احد احد کہا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی مبارک آنکھوں سے ان کو اس حال میں دیکھا کہ امیہ بن خلف اس طرح سے ان کو جو ہے وہ ٹارچر کر رہا ہے اور ان کی اتنی بری کنڈیشن ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ احد بھی تمہیں اس تکلیف سے نجات دے گا، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق نے جو ہے ایک بہت بڑی جو ہے وہ قیمت دے کر اور ان کو جو ہے وہ آزاد کروا دیا تھا۔ تو کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ شاید پچھلے وقت میں حضرت بلال نے حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ کوئی جو ہے وہ نیکی کی تھی یا کوئی فیور کی تھی، کہ جس کا بدلہ دینے کے لیے جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو آزاد کروایا۔ تو اس کے جواب میں پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ الذی یؤتی مالہ یتزکا، کہ وہ اپنا مال دیتا ہے اپنی تزکیہ نفس کے لیے، وما لأحد عنده من نعمت تجزا، کہ کسی کا بدلہ جو ہے وہ نہیں دے رہا، وہ تو صرف اللہ کی رضا کے لیے ایسا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اور روایات میں آتا ہے کہ 7 ایسے غلام تھے جن کے ساتھ، یعنی ایک تو ہم نے حضرت بلال کا ڈیٹیل میں دیکھ لیا نا، اس کے علاوہ بھی مزید 7
ان کو ملا کر مزید 6 ہو جاتے غلام ایسے تھے کہ جو مسلمان ہو گئے تھے، اور ان کے جو آقا تھے یا مالک تھے وہ ان کو ٹارچر کیا کرتے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان تمام کو جو ہے وہ آزاد کروایا تھا، اور ایک بہت بڑی اور بھاری رقم دے کر ایک ایک غلام کو آزاد کیا تھا. تو ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کے والد کا نام ابو قحافہ تھا. پہلے تو وہ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن جب فتح مکہ ہوا تو اس وقت بہت ہی زیادہ بزرگ تھے، اور اس وقت جو ہے وہ یہ ایمان لے آئے تھے. تو ان کے والد نے کہا کہ تم جو یہ غلاموں کو آزاد کرواتے ہو تو ایسے جو ہے وہ بوڑھے اور کمزور غلاموں کو کیوں آزاد کرواتے ہو؟ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، عرب کا جو دستور تھا، جو غلام ہوتا تھا نا، جب اس کو آزاد کر دیا جاتا تھا تو اس کا سٹیٹس جو ہے وہ ایک فری پرسن کی طرح نہیں ہوتا تھا. ان کے بڑا جو ہے وہ ٹرائبل سسٹم اور قبیلوں کے حساب سے جو ہے وہ ان کی عزت ہونا اور عربی اور اجمی ہونا بہت زیادہ اس میں تھا. تو اگر کوئی بیچارہ غلام ہوتا تھا اور کوئی پیسے دے کر یا خود وہ کتابت کے ذریعے اپنے آپ کو جو ہے وہ آزاد کروا لیتا تھا، تو اس کے بعد بھی جو ہے اس کو ایز اے فریڈ پرسن کا کبھی سٹیٹس نہیں ملتا تھا. جب آزاد ہو جاتا تھا تو اس کے بعد اس کو کیا سٹیٹس ملتا تھا؟ مولا کا سٹیٹس. اس کو مولا کہتے ہیں کہ اب یہ غلام تھا، اب لیکن اب آزاد ہو گیا ہے. تو ان کا ساتھ بھی کیا ہوا کرتا تھا، لوگ اگر کسی غلام کو آزاد کرتے تھے نا تو وہ ایسے غلام کو آزاد کرتے تھے کہ جو بہت زیادہ جو ہے وہ اسٹرانگ اور پاورفل ہو، کہ جب دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ضرورت ہو تو پھر جو ہے وہ جس شخص نے اس کو آزاد کروایا ہے وہ اس کو جو ہے وہ سپورٹ کر سکے. تو حضرت ابوبکر صدیق کے والد نے بھی جو ہے نا ان سے یہی کہا کہ تم ایسے یہ کمزور اور بوڑھے غلاموں کو کیوں آزاد کرتے ہو؟ طاقتور لوگوں کو آزاد کرواؤ. اگر تمہیں آزاد کرانا بھی ہے کہ کل اگر تمہیں دشمن سے مقابلہ کرنے میں کسی کی ضرورت پڑے تو پھر یہ جو غلام تم نے آزاد کی یہ تمہاری جو ہے ہیلپ آؤٹ کر سکے. تو اس کے بدلے میں حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو یہی جواب دیا تھا کہ مجھے تو کسی سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، میں تو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہوں. اور اسی کے اس میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیات کے ذریعے بھی ان کی جو ہے وہ نیت کی تصدیق کر لی کہ وہ تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى. تو ہمیں بھی جو ہے نا یہ جو ورڈ ہے نا ابتغاء وجہ ربہ العالی یا ابتغاء وجہ ربی، اللہ کی کے چہرے کو چاہنے کے لیے یعنی اللہ کی رضا کے لیے. تو ہمیں بھی جو ہے نا ہر ایک کام جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری نیت یہی ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے یا اللہ کے چہرے کو چاہنے کے لیے. کہ جب لٹرلی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص آپ سے راضی ہوتا ہے تو وہ آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے نا، آپ کی طرف وہ دیکھتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی جب جس سے راضی ہوتے ہیں تو اپنا چہرہ مبارک اس کی طرف کر دیتے ہیں. تو یہ اس کا مطلب ہے. جی وہ تو دنیا کا دستور ہے نا کہ رشوت دیتے ہیں جن لوگوں کو چھڑواتے ہیں. رشوت تو وہ ہوئی نا لوگوں کو چھڑوانے کے لیے. مجھے نہیں پتا آپ کس کیس کی بات کر رہی ہیں، لیکن رشوت تو وہ ہے کہ انسان کا جو حق نہیں ہے اس حق کسی دوسرے کے حق کو ماننے کے لیے آپ کو پیسے دے رہے ہیں. کسی کو چھڑوانے کے لیے تو پیسے نہیں دیتے جس کو رشوت کہتے ہیں. کہہ رہی تھی کہ اگر کوئی کیس میں بند ہے اس کو چھڑوائے تو وہی ہے غلام کو آزاد کرا دیں. ہاں بالکل. آج کل کیونکہ غلام نہیں ہے تو اگر آپ کوئی مقروض ہے، کسی کے اوپر کوئی تاوان ہے تو پھر اس صورت میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس مقروض کا قرض ادا کر دے. کسی کا تاوان دینا ہے تو وہ تاوان دے دے. تو وہ آج کے زمانے میں ایسے ہی ہوگا جیسے کہ غلام. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے متعلق کیا کہا تھا کہ دنیا میں جس شخص نے مجھ پر احسان کیا تو میں نے اس کا بدلہ اس کو دے دیا، اس کا بدلہ اتار دیا، سوائے ابوبکر صدیق کے کہ ان کا بدلہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی دیں گے. تو یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، کہ ان قریب کے وہ راضی ہو جائیں گے کہ جنت میں جب وہ جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اتنی بے شمار نعمتوں سے نوازیں گے کہ وہ وہاں پر اللہ سے راضی ہو جائیں گے. تو الحمدللہ یہیں تک جو ہے وہ. اور پھر جو ہے وہ انبیاء کرام کے بعد جو سب سے زیادہ نیک ہے، جن کا سب سے بلند مرتبہ ہے، وہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر. عشرہ مبشرہ. نہیں، حضرت ابو بکر صدیق.
اسپیسیفکلی ون حضرت پرسن خدیجہ، کو اگر ہم دیکھیں جی حضرت خدیجہ، حضرت نہیں، خدیجہ، حضرت ابو بکر صدیق. ہاں ان کے بعد جو مطلب دین کے راستے میں جو انہوں نے پیسہ خرچ کیا وہ حضرت خدیجہ. جی اس کے بارے میں تو یہ اس کے بارے میں تو ابھی ہم وہ نہیں کر رہے کہ ان کا کون سا آتا ہے. ظاہری بات ہے ان کا بھی ایک رتبہ ہے، اور وہ جنت کی خواتین میں سے جو 4 بیسٹ خواتین ہیں ان میں سے ایک بی بی خدیجہ بھی ہیں. لیکن انبیاء کرام کے بعد جو عام انسانوں میں سے، انبیاء کرام کا تو الگ ہی رتبہ ہے نا، لیکن عام انسانوں میں سے جن کا سب سے بلند مرتبہ ہے وہ کون ہے؟ وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے. تو الحمدللہ یہ صورت ہو گئی مکمل. اگر کوئی نقطہ ایسا ہے جو میں نے نہیں ڈسکس کیا، آپ میں سے کوئی ایڈ کرنا چاہ رہا ہے یا کچھ پوچھنا چاہ رہا ہے تو پوچھ لیجیے. اچھا ٹھیک ہے، کوئی اسکرین شاٹ لے لے یا میں دیکھ لیتی ہوں. مزید اگر کسی کا کوئی سوال نہیں ہے تو انشاءاللہ پھر اینڈ کر دیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.